الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اعوذ باللہ کو پہلے کیوں پڑھتے ہیں اور بسم اللہ کو بعد میں کیوں پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ کو پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا، اعوذ باللہ کو بعد میں پڑھ لیتے۔ تو گویا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا مطلب ہے میں اللہ کی سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی برے اعمال جتنے بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں میں ان تمام بری چیزوں کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں گویا کہ برے اعمال کا ذکر ہے، برے عقائد کا ذکر ہے، اور بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، تو اس میں اچھے اعمال کا ذکر ہے، رحمت کا ذکر ہے، رحیم کا ذکر ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ ایک طرح کا پرہیز ہے اور بسم اللہ اس کا علاج ہے۔ اور بیمار کی بیماری تبھی ٹھیک ہوتی ہے جبکہ وہ بیماری کا پرہیز پہلے کرے اور پرہیز کرنے کے بعد اس کی دوائی بعد میں کھائے۔ اگر پرہیز نہ کرے تو بیماری بڑھتی ہے۔ تو اب پرہیز کیا ہے؟ شیطانی کاموں سے بچنا۔ پرہیز کیا ہے؟ شیطانیت سے بچنا۔ قرآن شروع کیا، پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گویا کہ آپ پرہیز کر رہے ہو ہر بری بات سے۔ آپ گویا کہ کہہ رہے ہو کہ میں کسی بھی چیز جو شیطانی ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جب آپ نے یہ پرہیز کر لیا تو اب اللہ رب العزت جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو کریم ہے، غفور ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اب اللہ رب العزت کے ان ناموں کی برکتیں اب اس قرآن پڑھنے والے کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسری چیز، ہم اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ کفار عرب جو ہوتے تھے، عرب کے کافر، وہ جب کوئی بھی کام شروع کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ لات و عزا ان کے مشہور بت تھے جو انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو وہ جو بھی کام شروع کرتے تھے وہ لات و عزا جو ان کے بت تھے ان کے نام سے شروع کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، اسلام پر عمل کرنے والوں سے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے بسم اللہ والعزا یہ کہہ کر کے اپنے کام شروع کرتے ہیں، اور تم اپنا کام شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے شروع کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ کام تو ہمیں کرنا ہی ہے، کام ایسا تھوڑی ہے نہیں کرنا ہے۔ جب کام کرنا ہی ہے تو کام کو اس طرح سے کرو کہ اس کام سے ہر شیطانی چیز دور ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ انکمپلیٹ رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، دم بریدہ رہتا ہے، اس کے اندر برکتیں نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں اور وہ کام جو بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیا جاتا ہے اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے شروع کریں۔ اب یہ نہیں کہ ناجائز و حرام کام بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرنے جائے۔ کوئی شرابی ہے تو شراب کی بوتل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کوئی گناہ کی طرف جا رہا ہے تو کیا وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنا فلم دیکھنے جا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، ناجائز اور حرام کام کرنے سے پہلے۔ دوسری چیز، جس کام کی شروعات ٹھیک ہوتی ہے نا اس کا آخر بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور جس کام کی شروعات گڑبڑ ہو جاتی ہے اس کا آخر بھی گڑبڑ ہوتا ہے۔ دو تین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے۔ کیوں کہی جاتی ہے؟ زندگی کا سفر شروع کر رہا ہے۔ کس کا؟ زندگی کا سفر شروع کر رہا ہے۔ بڑی مشکلات آئیں گی، بڑے موڑ آئیں گے، تو شروع میں ہی ہم اس کے کان میں اذان پڑھتے ہیں تاکہ اذان میں جو کان پڑھی جا رہی ہے
اللہ کا نام جو اس کے کانوں میں پہنچ رہا ہے، اس کا نام کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کی شروعات جو ہے اچھائی سے ہو جائے اور اس کی برکتیں اس کو پوری زندگی ملتی رہے۔ اس لیے اذان پڑھی گئی کان میں تاکہ اللہ کا نام اس کے کان میں پہنچ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کام کی جب ابتدا اچھی ہوتی ہے تو آخر میں اچھی ہوتی ہے۔ دکاندار اکثر و بیشتر آپ دیکھو گے جب بیٹھتا ہے تو بوئی نہیں، کبھی ادھار نہیں کرتا، کہتا نہیں کہتا یار ابھی تو شروعات ہی ہے، بیٹھا ہوں ابھی ادھار لینے کے لیے آیا۔ کیوں؟ تاکہ پورا دن خراب نہ ہو جائے۔ تو وہ شروعات کرتا ہے تو وہ شروعات ہی اپنی جو ہے وہ اچھی طریقے سے کرتا ہے تاکہ پورا دن اس کا اچھا گزرے۔ ایسے ہی کوئی مسلمان اگر اپنے کام کی ابتدا کرے اور اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرے اور کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تب ایسی صورت میں پورا کام اس کا انشاءاللہ العزیز یہ برکت والا ہو کر کے گزرے گا اور اس میں بے شمار برکتیں رہیں گی۔ ایک نقطہ اس میں چوتھا یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ زیادہ محبت کرتا تھا۔ ہم تو اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو انگوٹھی دی اور فرمایا اے ابوبکر صدیق اس پر جو ہے وہ خدا کا نام لکھا لاؤ، یعنی لا الہ الا اللہ یہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نقاش کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لکھ دو۔ واپس آئے، انگوٹھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کی تو اب اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو بڑھوایا تھا لیکن میں نے اپنا نام اس کے اندر نہیں جوڑا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ حضرت جبرائیل امی فرشتوں کے سردار تشریف لے آئے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کو گوارا نہیں تھا کہ خدا کے نام سے آپ کا نام جدا ہو۔ ابو بکر نے آپ کے خدا کے نام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا نام لکھوا دیا، تو خدا کو بھی گوارا نہیں ہوا کہ وہ اپنے محبوب کے نام سے ابو بکر کا نام جدا کر دے۔ تو جس کا نام جو زیادہ جپتا ہے، زیادہ لیتا ہے، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اس لیے دنیا داروں کا نام لینا چھوڑو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کا نام لو، اللہ کے ورد کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ہر کام جو بھی شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے شروع کرو، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں ملیں گی۔ گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بچہ زیادہ شیطانی کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ بغیر بسم اللہ کا ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے بڑے جب کوئی زیادہ شیطان کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بغیر بسم اللہ کا ہے کیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا وہ برکت والی چیز ہے، جب پڑھی جاتی ہے تو اس کا حاصل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہت ساری محاورے ایسے ہوتے ہیں جو اٹانگ پٹانگ ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک پوری کہانی چھپی ہوتی ہے پیچھے۔ اس لیے جو بھی کام آپ تمام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم